امام مسلم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے باب کے اندر ایک اور حدیث مبارکہ نقل کی ہے. اب چونکہ وقت بہت کم رہ گیا، حدیث کا نمبر ہے 87. اس حدیث مبارکہ کا جو خلاصہ ہے حدیث کا نمبر 87. باب وہی ہے، باب کون النہی عن المنکر من الایمان وان الایمان یزید وینقص. باب نمبر 19 ہے اور حدیث کا نمبر 87. اس کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. بعض صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم ساری نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حتیٰ کہ ہم یہ گمان کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے ساری نیکیاں کر لی ہیں، اور پھر ہم ہر گناہ سے ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ہر برائی سے ہم ہر برے کام سے بچ گئے، یہ گمان کرتے ہیں. یہاں تک کہ ہمارے ذہن کیا اب ہمارے لیے یہ جائز ہے کہ ہم اب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں، یعنی نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ارشاد فرمایا، جو حدیث کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ تم ساری نیکیاں کرو تب ہی تم نیکی کا حکم دو، یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ تم سارے گناہوں سے بچو تب ہی تم گناہ سے بچنے کا، برائی سے بچنے کا حکم دو. فرمایا جو جس قدر برائی سے روک سکتا ہے اس قدر برائی سے روکے، اور جو جس قدر نیکی کا حکم دے سکتا ہے اس قدر نیکی کا حکم دے. یہ لازمی نہیں ہے کہ ایک مبلغ کے لیے، ایک دین کا کام، دین کا پیغام پہنچانے والے کے لیے ہر طرح کا نیک کام کرنا ضروری ہو اور ہر طرح کی برائی سے بچنا ضروری ہو. حدیث مبارکہ کو خلاصہ یہ. اب ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک بہت بڑی، یوں سمجھیے کہ بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا یہ صرف اور صرف جو ہے یہ ان جبے کبے دستار والے لوگوں کا کام ہے. یہ ان لوگوں کا کام ہے جو ممبر پر بیٹھتے ہیں یا مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں یا محراب میں کھڑے ہوتے ہیں یا خانقاہوں میں بیٹھتے ہیں یا درسگاہوں میں بیٹھتے ہیں. ان لوگوں کا کام ہے. نہیں، اس حدیث مبارکہ کے تحت محدثین نے لکھا، امام ابو بکر رازی نے لکھا، امام غزالی نے لکھا، امام ابو بکر جساس نے لکھا، اور اسی طریقے سے دیگر محدثین نے اس حدیث مبارکہ کے تحت اس بات کو لکھا ہے. مسلم شریف کے جو شارحین ہیں، امام نووی نے اس بات کو لکھا. فرمایا کہ لازمی نہیں ہے کہ مبلغ ساری نیکیاں کرتا ہو تو ہی وہ نیکی کا حکم دے گا، اور یہ بھی لازمی نہیں کہ سارے گناہوں سے، سارے برے کاموں سے بچتا ہو تو ہی وہ برے کام سے بچنے کا حکم دے گا. یہ لازمی نہیں ہے، بلکہ جہاں تک جس سے ہو سکتا ہے وہ نیکی کا کام کرے، اور جہاں تک جس سے ہو سکتا ہے وہ برائی سے بچے. اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اگر ہاتھ اٹھانے سے، یعنی کہ ہاتھ سے روکنے سے اگر کوئی برائی سے بچتا ہے تو وہ ہاتھ سے روکے. اگر اس کا کوئی ماتحت ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کا کوئی ماتحت ہے، وہ چوری کر رہا ہے یا خورد برد کر رہا ہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہے، یا کسی مظلوم کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اس کا ماتحت، تو اب وہ دیکھتا ہے کہ یار میں اگر زبان سے سمجھاؤں گا تو یہ میری زبان سے سمجھ جائے گا، لیکن اگر کہتا ہے کہ یار میں زبان سے سمجھاؤں گا تو زبان سے نہیں سمجھے گا، تو اب اس کے لیے حکم یہ کہ اب وہ ہاتھ اٹھا کر لاتوں مکوں اور گھوسوں سے بھی وہ اس کو سمجھا سکتا ہے. اس حدیث مبارکہ کا جو لب لباب جو محدثین نے لکھا وہ یہی ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں بھائی میاں اپنی حرکتیں دیکھو، تم تو بات کرنے لائق نہیں ہو، تم کس منہ سے بات کرتے ہو، تمہاری تو یہ حرکتیں نہیں. جو آدمی جتنا نیکی کا حکم دے سکتا ہے اتنا دے گا، چاہے وہ خود نیکی کرتا ہو یا نہ کرتا ہو. یہ لازمی نہیں ہے، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ فرض کفایہ ہے، یہ بھی یاد رکھیں. معاشرے میں اگر کچھ لوگوں نے ادا کر دی، جیسے ہمارے یہاں دعوت اسلامی والے بھائی کرتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے بچنے کا حکم دیتے ہیں، تو اب ایک معاشرے کے اندر بعض لوگوں نے کر دیا تو سب سے ادا ہو جائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی اگر آپ کہو کہ یار تو خود ایسا ہے، تیری تو خود ایسی حرکتیں ہیں، نہیں. بلکہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو طریقہ جو اپنی امت کو بتایا وہ یہی ہے کہ بھائی لازمی نہیں ہے تم ساری برائیوں سے بچو تو ہی تم برائی سے بچنے کا حکم دو. جتنی سے بچ سکتے ہو بچو، اور جس کو حکم دے سکتے ہو دو. یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہ خلاصہ ہے اور لب لباب ہے. درود پاک پڑھیے، اللہم صلی